بٹ دا ڈیزائر آف چینج ہیز ٹو کم فرام ود ان آر سیلوز. اگر ہم خود کوشش نہیں کریں گے, اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص آئے اور مجھے بس اپنا مینٹور بنا لے, مجھے جو ہے نا ایک مینٹورشپ دے دے اور میں اس کے اندر جو ہے نا اس کا مرید بن جاؤں اور اس کو مجھے ہاتھ پکڑ کے چلا کے چلے, تو ایسا کبھی نہیں ہونے والا. اسلام میں ہم سب خود اپنے نفس پہ, اپنے دل پہ فوکس کرتے ہیں. سوکریٹس کا اپنے نام سنا ہوگا, سقراط جس کے ہم نام سے جانتے ہیں. وہ بڑا اپنے علاقے کا, اپنے ٹائم کا دانا اور انٹلیکچوئل سمجھا جاتا تھا. واقعات میں آتا ہے کہ وہ دریا کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پاس ایک شخص آیا اور کہتا ہے کہ اے سقراط, مجھے اپنا سارا علم دے دے, جتنا بھی نالج تیرے پاس ہے میں تیرے سے لینے آیا ہوں. تو سقراط نے کیا کیا, اس کی کمر سے پکڑ کے اس کو پانی میں اس کا سر گھسا دیا, حتیٰ کہ وہ اس حالت میں پہنچ گیا کہ اس کو سانس نہیں آ رہا تھا اور اپنے ہاتھ پاؤں زور سے مار رہا تھا کہ کہیں کسی طرح نکل سکے وہ. تو جب بالکل ہی مرنے والا تھا اور بے ہوش ہونے والا تھا, سقراط نے اس کو نکالا تو اس نے عجیب سی لک کرائی سقراط کو اور کہا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے, ہماری لینگویج میں یہ تم نے کیا چول ماری ہے, کہ تم نے کیا کیا ہے. تو سقراط نے کہا کہ جتنی تڑپ تیرے اندر سانس کی تھی جب تو پانی میں تھا, جب تیرے اندر اتنی تڑپ علم کی آ جائے گی تو میرے پاس آنا, تو جی میں اپنا سارا علم دے دوں گا. ایک ایگزامپل سے میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں یہ کہ دا ڈیزائر آف چینج اینڈ ٹو گیٹ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز ٹو کم ود ان آر سیلوز. نالج دیٹ ڈز ناٹ اسٹاپ ون فرام بیڈ ڈیڈز وڈ نیور سیو ون فرام دا ہیل فائر. ہم جتنے مرضی لیکچرز اٹینڈ کر لیں, جتنا مرضی سن لیں, جتنا مرضی علم گین کر لیں, اگر ہمیں وہ علم اپنے گناہوں سے نہیں بچا پا رہا, ہم پھر بھی گناہ کر رہے ہیں, تو ہمیں وہ جہنم کی آگ سے کیسے بچا پائے گا. جو نالج ہمیں بستر سے اٹھ کے فجر کی نماز پہ مصلی پہ نہیں کھڑا کر رہا, وہ نالج, وہ ایمان ہمیں اس دنیا سے جنت تک کیسے پہنچائے گا. تو جو ایمان ہے نا وہ علم اور عمل کے ساتھ ہوتا ہے. اور آج ہم ٹیکنیکس پڑھیں گے ہاؤ ٹو بلڈ آر ایمان, کیونکہ ہمت العالم العمل و ہمت الجاہل الروایہ. ایک جو نالجبل شخص ہے نا اس کی ہمیشہ کوشش کیا ہوتی ہے کہ وہ عمل کرے, اللہ کو راضی کرے. لیکن یہ جو اگنورنٹ ہوتا ہے, جو جاہل ہوتا ہے, وہ صرف زبان سے بولتا رہتا ہے کہ بس لوگوں کو میں خیر کی بات پہنچاتا رہوں, لیکن اس کا عمل نہیں ہوتا. سلف صالحین رحمہم اللہ کہا کرتے تھے, بلکہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتا ہے, کہا کرتے تھے کہ the thing I fear the most on the day of judgment will be I'll be asked by Allah subhanahu wa ta'ala یا ابا ذر قد علمت فکیف عملت فیما علمت. اے ابو ذر تو جان چکا تھا, تجھے علم مل چکا تھا, فکیف عملت فیما علمت, تو نے کیسے عمل کیا, کتنا عمل کیا اس علم پہ جو تو جان چکا تھا. سو starting from the very first technique to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala and to feel that deep connection with Allah subhanahu wa ta'ala is remembering death, اپنی موت کو یاد کرنا. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اکثر ذکر حازم اللذات, یعنی الموت, کثرت سے حازم لذات کو یاد کیا کرو. frequently, constantly remember the destroyer of pleasures which is الموت, which is death. اور ہم کتنا فریکوینٹلی یاد کرتے ہیں. اللہ کے نبی کی نصیحت کیا ہے کہ تم کثرت سے یاد کیا کرو, اور ہم کتنا کثرت سے یاد کرتے ہیں. اگر دو چار دنوں میں کوئی شخص اچھی محفل میں کہہ دے کہ یار ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے, تو ہم سب اس کے بارے میں چیخ پڑتے ہیں کہ یار یہ کیا تو نے بات کر دی, یہ کہ تو نے یاد کرا دیا, ہمارا سارا مزہ ختم کر دیا, ابھی تو انجوائے کر رہے تھے, ابھی تو ہلا گلا گپ شپ ہو رہی تھی, موت تو تم بیچ میں سے کہاں لے آئے, سارے تم نے جو نا پارٹی کو خراب کر دیا, یو آر اے ٹرن آف. لیکن اللہ کی میں کہہ رہا ہے کثرت سے تم اس کو یاد کرو. ابراہیم الحربی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا, اور جو وہاں کا پرنس تھا اس نے پوچھا کہ شیخ ایسا کیوں ہے کہ we love to live and we hate to die, ایسا کیوں ہے, ہم موت سے نفرت کیوں کرتے ہیں اور ہم موت کو یاد کیوں نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے فرمایا لِأَنَّكُمْ عَمَّرْتُمْ دُنْيَاكُمْ وَخَرَّبْتُمْ أُخْرَاكُمْ, کیونکہ تم نے دنیا کی لائف کے لیے انویسٹ کر کے رکھا ہے. because you have built the life of this world and you have destroyed the hereafter. That is the reason you don't want to go from a place which you have built to a place which you have destroyed. میں اور آپ دیکھیں کہ ہم نے اصل انویسٹمنٹ کہاں کر کے رکھی ہے, دنیا کی زندگی میں یا آخرت کے لیے. امام حسن البصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ I don't know anything which is more certain but people deal with it as it is doubtful. جیسے بالکل یہ آنی نہیں ہے. کوئی ہے آج تک جو کہ موت سے بچا ہو, کوئی ہے ایسا جو کہ جس نے آج تک موت کا مزہ نہ چکھا ہو. اگر کوئی ایسا ہوتا جو موت کے منہ سے جس کو نجات مل جاتی,
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں انک میت و انہم میتون کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی میت ہونے لگے, آپ بھی فوت ہونے لگے ہیں, آپ وفات پائیں گے. وانہم میتون اور یہ سب وفات پا جائیں گے. جتنا مرضی بچ لو, جتنا مرضی اپنے ہیلتھ پہ کام کر لو, اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں بھی ہو, تم جہاں بھی ہو, یدرککم الموت, تمہیں موت آ کے رہے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ, چاہے تم بڑے بڑے قلعوں میں کیوں نہ ہو, تم فورٹس میں کیوں نہ ہو, تم اپنی جتنی مرضی پروٹیکشن کر لو, تمہارے گارڈز کیوں نہ ہو, تمہارے پاس جتنا مال کیوں نہ ہو, تمہارا جتنا مرضی سٹیٹس, تم جتنے مرضی سیاسی بڑے عہدے پہ کیوں نہ ہو, یدرککم الموت, تمہیں موت آ کے رہے گی. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر بندے نے دنیا سے جانا ہے. میں آپ سے اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں چھوٹا سا. وہ یہ ہے کہ کچھ دن پہلے مجھے بڑی بری اسٹمک انفیکشن ڈیولپ ہوئی, اور میں چونکہ فوڈی ہوں, میں نے اس سے پچھلی رات کو باہر کا پیزا کھایا تھا. تو اگلے دن جب مجھے وہ ڈیولپ ہوئی, دوپہر میں تھوڑا بہت بخار تھا, ٹھیک ہو گیا. رات کو جب دوبارہ بخار شروع ہوا تو سلولی اینڈ گریجولی وہ اتنا بڑھتا چلا گیا کہ میری پوری باڈی شیور کر رہی تھی, اینڈ آئی واز ان کانسٹنٹ موشن. میرے پورا جسم ہل رہا تھا. آج تک مجھے ایسا بخار نہیں ہوا تھا جس میں پورا جسم جو ہے نا وہ ایسے تڑپ رہا ہے. اینڈ آئی واز ٹرائنگ ٹو کنٹرول مائی سیلف کہ میں نہ ہلوں اور میں نہ شیور کروں, لیکن اٹ واز سو ہارڈ اینڈ اٹ واز سو پینفل کہ مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا. اور جب ایمرجنسی میں میرے جو گھر پہ کزنز آئے ہوئے تھے, وہ مجھے لے کے گئے ہاسپٹل, اینڈ یقین جانے بیکاز آف دا لیول آف شیورنگ اینڈ بیکاز آف دا لیول آف ٹیمپریچر آئی واز سفرنگ تھرو, آئی واز اسیومنگ دیٹ آئی ایم گونا ڈائی ان دا نیکسٹ مے بی 24 hours, کیونکہ جتنا زیادہ مجھے باڈی شیور کری اور جتنا ہائی ٹیمپریچر ہو گیا ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری ریزنس کی وجہ سے میرے ٹیسٹ میں نے جب کرایا تو 1-2 ٹیسٹ ایبنارمل سے آئے, تو اس کی آئی تھاٹ کہ شاید اس وجہ سے, اس میں لکھا تھا cardiac arrest can happen, some other things can happen as well. تو مجھے لگ گیا کہ I think I'm gonna pass away. اور میں نے اتنا زیادہ اس بارے میں سوچا نہیں تھا کہ اتنا جلدی. ابھی تو بڑے پلانس تھے, دین کے کام کے پلانس تھے, ایڈونچر ٹرپس پلان کیے ہوئے تھے, بہت ساری چیزیں پلان کی ہوئی تھیں, لیکن the feeling کہ I'm gonna die in the next 24 hours, I might be a dead body. تو دل نے یہی پکارا اور کہا کہ تیاری ابھی تک نہیں کی ہوئی, میں بھی ریڈی نہیں ہوں. یہ وہ چیز ہے جو کہ ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اور موت کی یاد انسان کو ہر وقت اپنے رب سے ملنے کی اور اپنے رب کے سامنے حساب دینے کی تیاری میں لگا دیتی ہے. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں جب موت آئے تو ہمارا دل کہے کہ ہاں الحمدللہ میں تیار ہوں, تو اپنی موت کو روزانہ یاد کریں. روزانہ live as if you are gonna die. اللہ کے نبی نے ہمیں کیا فرمایا, اور یہ ڈیوائن ریویلیشن ہے, فرمایا تم زندگی اس طرح گزارو, کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل. live in this life as if you are a traveler or a wayfarer. تم جو نا مسافر ہو یا اسٹرینجر ہو. اور صحابہ نے کیا سمجھا اس حدیث سے کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء, جب صبح کرو تو پھر رات کا انتظار نہ کرنا کہ رات کو میں دیکھوں گا. وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَحَ, اور جب رات کرو تو پھر یہ مت امیجن کرو, یہ مت اسیوم کرو کہ میں کل زندہ ہوں گا. تو ایک شخص تھا جس کو مسجد میں لوگ بڑا متقی جانتے تھے, اور اس نے کہا کہ آپ کائنڈلی نماز پڑھائیں, آپ ہمیں لیڈ کریں نماز میں. تو اس نے کہا کہ نہیں, میں ابھی اچھا محسوس نہیں کر رہا, میں کل تو میں فجر کی نماز پڑھاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو تو اس بات کا یقین نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کل فجر پہ زندہ ہوں گے. How could you say that? تو انہوں نے اس بندے کو امام مقرر نہیں کیا. And this is a true story. The point is کہ ہم لوگ کیوں اتنی لمبی لمبی خواہشات لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. سلف صالحین اپنی موت کو یاد رکھنے کے لیے پتہ کیا کرتے تھے, وہ اپنی زندگی میں ہی بلکہ اپنے گھر کے اندر اپنے بیڈ روم میں اپنی قبر کھودتے تھے, اور اس قبر کو کھود کے لحد بنا کے اس میں لیٹ جایا کرتے تھے. اور اس میں جب لیٹتے تو پکارتے
حتی اذا جاء احدکم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. قرآن کی آیات کہ جب کسی کو موت آتی ہے، جب کسی کا ٹائم آ چکا ہوتا ہے، کیا کہتا ہے؟ قال رب ارجعون، یا اللہ واپس بھیج دے، یا اللہ واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، میں وہ اعمال لازمی کروں گا، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں میں کروں گا. میں پیرافریز کر رہا ہوں آیت کو، فیما ترکت، جن کو میں چھوڑ چکا تھا. اور پھر اٹھتے قبر سے، اپنے کپڑے جھاڑتے اور اپنا نام لیتے، اے طٰہٰ، جو تو نے قبر میں اپنے رب سے وعدہ کیا تھا، اللہ نے تیرا وعدہ پورا کر دیا، تجھے دنیا واپس بھیج دیا. اب تو اپنے رب کے ساتھ جو تو نے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ میں یا اللہ وہ اعمال کروں گا جو میں چھوڑ چکا تھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فیوچر کی خبریں بتا رہے ہیں. یہ لوگ کہہ رہے ہوں گے، میں اور آپ والعیاذ باللہ، اگر ہم نے اعمال نہ کیے اس دنیا میں تو ہم لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اللہ واپس بھیج دے ہمیں.